الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ظہر کے بعد کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا تعارف یہ ہے کہ دین ہمارا اسلام ہے، مسلک ہمارا اہل سنت والجماعت ہے، مذہب ہمارا احناف ہے اور منہج ہمارا دیوبند ہے۔ دین کے حوالے سے مختلف باتیں اور کئی قسم کی باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بات میں نے گزارش کی تھی کہ دین قطعیات کا نام ہے، دین قطعیات کا نام ہے۔ عقائد کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک عقائد قطعیہ، نمبر دو عقائد ظنیہ۔ عقائد قطعیہ وہ ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور عقائد ظنیہ وہ ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ عقائد قطعیہ وہ ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہوں، اور عقائد ظنیہ وہ ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ جو عقیدہ قطعی کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور جو عقیدہ ظنیہ کا منکر ہو وہ دائرہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو بات مشہور ہے کہ جس کا عقیدہ درست ہو وہ مسلمان ہے، عقیدہ درست نہ ہو مسلمان نہیں، اتنی بات کافی نہیں ہے۔ بعض عقائد ایسے ہیں اگر وہ درست نہ ہو تو بندہ دائرہ اسلام سے نکلتا ہے، اور بعض عقائد وہ ہیں اگر وہ درست نہ ہو تو دائرہ اہل سنت والجماعت سے نکلتا ہے۔ ایک ہے ضلالت، ایک ہے ضرر۔ ضلالت کا معنی ہے گمراہی، سب سے بڑی گمراہی وہ کفر کی ہے، اس کے بعد گمراہی فسق بدعت کی ہے، اس کے بعد گمراہی پھر فسق و فجور کی ہے، یہ ضلالت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ضرر، نقصان۔ ضلالت اور چیز ہے، ضرر اور چیز ہے۔ بس اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ ضار اور مضر زیادہ کون ہے، کبھی دیکھتے ہیں کہ ضال اور مضل زیادہ کون ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بس اوقات ہم گفتگو کرتے ہیں ایسے فتنوں کے خلاف اور ایسے فرقوں کے خلاف کہ جو کافر نہیں ہوتے، تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ کافروں کے خلاف کام نہیں کرتے، ان کے خلاف کرتے ہیں جو کافر نہیں ہیں۔ کبھی آپ گفتگو کریں گے نا غیر مقلدین کے خلاف، تو لوگ کہیں گے کفار کے خلاف کام کرو، لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تمہیں ان کی پڑھی ہوئی ہے۔ کبھی آپ گفتگو کریں گے اہل بدعت کے خلاف، تو لوگ کہیں گے لوگ کلمے پر پڑھ رہے تمہیں اہل بدعت کی پڑھی ہوئی ہے۔ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے کہ ضال اور مضل زیادہ کون ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ضلالت بھی دیکھو ضرر بھی دیکھو۔ کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ ضلالت میں کون بڑا ہے، اور کبھی دیکھتے ہیں کہ ضرر میں کون بڑا ہے۔ بعض لوگ عقائد کے اعتبار سے ضلالت میں بڑے درجے پر ہوتے ہیں، دین کو نقصان پہنچانے میں، ضرر دینے میں چھوٹے درجے پر ہوتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کی مسجد میں، آپ کے محلے میں جہاں مسجد ہے، تو وہاں ایک وہ شخص ہے کہ جو عیسائی ہے، عیسائی،
اور ایک وہ شخص ہے جو مسلمان ہے اور بدعتی ہے۔ اب ضلالت میں بڑا عیسائی ہے، ضلالت میں مسلمان بدعتی کم ہے، وہ بڑا گمراہ ہے اور یہ چھوٹا گمراہ ہے۔ لیکن عیسائی آپ کا گٹر بھی صاف کرتا ہے، آپ کی مسجد کی نالی بھی صاف کرتا ہے، جوتے کی جگہ بھی صاف کرتا ہے، مسلمان کے جوتے بھی سیدھے کرتا ہے اور کوئی نقصان نہیں دے رہا۔ اور ایک بدعتی ہے جو ہماری مسجد کے کام کے خلاف بھی بولتا ہے، ہمارے نمازیوں کو بھی خراب کرتا ہے، اور بندے بلا کے مسجد میں فتنہ بھی کھڑا کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مسجد تو ٹکڑوں میں بٹ جائے۔ اب بتائیں، یہ بدعتی ضلالت میں تو چھوٹے درجے میں ہے لیکن ضرر میں بڑے درجے میں۔ اب آپ اپنی مسجد میں کسی عالم کو بلاؤ گے تو آپ کیا کہو گے؟ یہ جو عیسائی گٹر صاف کرتا ہے اس کے خلاف تقریر کرو یا بدعتی کے خلاف کرو؟ کیوں؟ نقصان یہ دے رہے ہیں۔ تو لوگ کم علمی کی وجہ سے یہ فرق نہیں کر پاتے کہ ضلالت میں کون بڑا ہے، ضرر میں کون بڑا ہے۔ میں نے اس لیے گزارش کی تھی کہ آپ ہمیں سمجھائیں، ہم سے بات کریں، ہماری بات ہم سے سمجھیں۔ کتنے لوگ میرے خلاف میری عدم موجودگی میں کہہ دیں گے امت کو کفر پہ مر رہی ہے، اس کو غیر مقلدوں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کبھی تمہاری کتاب کے خلاف کسی کافر نے بھی تقریر کی ہے؟ کبھی تمہاری کتاب پر کسی کافر نے بھی اعتراض کیا ہے؟ جی نہیں۔ کون اعتراض کرتا ہے؟ یہی مسلمان۔ میں جب ان کا جواب دیتا ہوں تو آپ کو اچھا لگتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا نے بڑا دفاع کیا۔ اب کیوں اچھا لگ رہا ہوں بھائی؟ اب آپ کو نا تو انجیل کے خلاف تقریر نہیں کرتا، ہماری صفائیاں کیوں دیتا ہے؟ اب آپ صفائی دلانے کے اختیار بیٹھے۔ یہ دیکھیں ضلالت میں کون بڑا ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں، بولیے، ضرر میں کون بڑا ہوا ہے۔ ایک اور مثال سمجھیں، آپ کسی مسجد کے امام ہیں اور آپ نے مسجد میں بڑی محنت سے کام کیا ہے، نمازی بنائے، دیندار بنائے، بچوں کو حافظ بنایا، لوگ آپ سے عقیدت کے اندر آئے۔ اب کسی بندے نے آپ کو ڈر آپ رہے ہیں اور پھر آپ نے کہنا ایمان بھی ہمارا بنا ہوا ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے کچھ ہوا ہے؟ بولیے، کچھ بھی ہوتا تو محسوس ہونا تھا نا، اور آپ ایسے کر رہے ہیں اور پھر مجھے کہتے ہیں اس کا ایمان کمزور ہے۔ ایمان میرا کمزور ہے، جان تمہاری نکل رہی ہے۔ مسلمانوں ہمارے خلاف بولتے سوچا کرو، اپنے گریبان میں جھانکا کرو۔ میں سمجھتا ہوں میری یہ باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی، میں سمجھتا ہوں، ایسا نہیں میں چہرے دیکھ رہا ہوتا ہوں میری کون سی بات کس کو اچھی لگتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ ہماری عادت ہے، ہم دوسروں پر تنقید شوق سے کرتے ہیں اور جب اپنے اوپر آئے تو پھر برداشت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جو تنقید سہنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ تنقید کرنے کی حماقت کبھی نہ کرے۔ جو تنقید سہنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ تنقید کرنے کی حماقت کبھی نہ کرے۔ کرتے ہیں تو پھر برداشت بھی کریں۔ میں صرف بات سمجھا رہا ہوں، آپ کسی مسجد کے امام بنیں، محنت کریں، محنت کے بعد مقتدی کچھ آپ سے پیار کریں، کپڑے سفید، موٹر سائیکل، کسی نے گاڑی لے دی، اب آپ کی عزت شروع ہو گئی۔ مسجد ہی کے 10 نمازی آپ کے خلاف اکٹھے ہیں، یار اس امام کو نکالو، اس کا کچھ کرو، سمجھ آ رہی؟ اس کا کچھ کرو، یہ ہماری ترتیب کا نہیں ہے، اس کا کچھ کرو، یہ ہماری بات نہیں کرتا، اس کا کچھ کرو۔ اور اسی محلے میں ایک شخص وہ ہے جو عید کے دن بھی نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے۔ آپ جمعے کے بعد پریشان مسجد سے نکلیں اور وہ بندہ آپ کو ملے اور پوچھے مولانا صاحب پریشان ہیں، خیر تو ہے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، آپ بتائیں پھر بھی کوئی پریشانی؟ نہیں ہمیں محسوس ہو رہا ہے حضرت کوئی پریشانی ہے، بتائیں۔ آپ کہتے ہیں بس یار پریشانی کیا ہے، 10 بندے نماز بھی میرے پیچھے پڑھتے ہیں اور مجھے مسجد سے نکالنے کی فکر میں۔ وہ کہتا ہے مولانا صاحب میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن جب تک میں زندہ ہوں نا
اس مسجد سے کوئی آپ کو نکال نہیں سکتا. یہ اچھا مجھے آپ نے بتا دیا، کوئی اب آپ کو کہے تو مجھے کہنا. اب بتائیں آپ کو یہ اچھا لگے گا یا وہ 10 نمازی اچھے لگیں گے؟ بولیے کیوں؟ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا. وجہ ضلالت میں یہ بڑا ہوا ہے لیکن ضرر میں وہ بڑے ہوئے. اب آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ گمراہ زیادہ کون ہے، آپ یہ دیکھیں گے میری مسجد اور میرے لیے نقصان دہ زیادہ کون. آپ کو باتیں سمجھ آتی ہیں جب آپ کی مسجد کا مسئلہ بنتا ہے، اور ہم عالمی نبی کے وارث ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے جب پورے عالم کے کسی کونے میں مسئلہ بنتا ہے. بس یہ فرق ہے ہم میں اور آپ میں. ہم کہتے ہیں پوری دنیا کو سامنے رکھ کے فیصلے کرو، ضرر کون زیادہ پہنچا رہا ہے، گمراہی زیادہ کون. فرق سمجھو. میں یہ بتا رہا تھا کہ دین نام ہے قطعیات کا. آگے ذہن میں نا، عقائد کی 2 قسمیں ہیں، عقائد قطعیہ، عقائد قطعیہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، عقائد ظنیہ جو دلیل ظنی سے ثابت ہو. میں کہہ رہا ہوں ہر عقیدے کا منکر کافر نہیں ہوتا، تو پھر مجھ پر الزام کیوں لگاتے ہیں یہ مسلمانوں کو بھی کافر کہہ رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا نہیں ہوتا. اب دلیل قطعی کون سی ہے، دلیل ظنی کون سی ہے، یہ بحث ہے. میں اتنے مختصر وقت میں اس بحثوں کو تو نہیں چھیڑ سکتا نا. اس کے لیے میں نے مستقل ایک کتاب تحریر کی، اصول عقائد، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین نام ہے قطعیات کا. یہ دین کا اصلی معنی ہے، اگرچہ کبھی کبھی دین اس اصلی معنی میں وسعت پیدا کر کے احکام پر بھی بول دیا جاتا ہے. وسعت پیدا کر کے احکام پر بھی بول دیا جاتا ہے. اصل معنی اس کا یہ ہے. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. کبھی وسعت آتی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. تو دین نام تھا قطعیات کا، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا. اب میں نے کہا عقائد کی 2 قسمیں ہیں، قطعیہ اور ظنیہ. دلیل قطعی سے ثابت و عقیدہ قطعی، دلیل ظنی سے ثابت و عقیدہ. تو جہاں قطعیات کی بات آئے گی وہاں دین ہوگا، جہاں ظنیات کی بات آئے گی وہاں مسلک ہوگا. جو کہتے ہیں مسلک کی خلاف اختلاف نہ چھیڑو، بھئی مسلک کی اختلاف کہتے کسی ہیں؟ یہ تو سمجھاؤ نا، یہ تو سمجھاؤ. پھر کہنا کہ نہ چھیڑو. پہلے بتاؤ مسلک کی اختلاف ہے کیا، پھر چھیڑو، پھر نہ چھیڑنے کی بات کرو. میں کتنی تفصیل کے ساتھ بات سمجھا رہا ہوں کہ ادیان کا اختلاف یہ ہے اور مسالک کا اختلاف یہ ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پڑھایا جاتا ہے مسالک کو اور عنوان قائم کیا جاتا ہے تقابل ادیان کورس. عنوان تقابل، اور گفتگو ہو رہی ہے اہل بدعت کے خلاف، گفتگو ہو رہی ہے غیر مقلد کے خلاف، گفتگو ہو رہی ہے منکرین حیات کے خلاف. یہ مسلک کا اختلاف نہیں ہے، مسلک کا اختلاف ہے، دین کا اختلاف نہیں ہے. تو مسالک کے اختلاف کو پڑھانا اور عنوان تقابل دین ادیان رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تقابل ادیان الگ ہے، تقابل مسالک الگ ہے. اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے. یہ عند اللہ کا لفظ کیوں بولا ہے؟ دین صرف دین اسلام کیوں ہے؟ باقی ادیان اللہ کے دین قابل قبول کیوں نہیں؟ اس پہ ہمیں دلائل دینے چاہیے. دین یہود کیوں قابل قبول نہیں؟ دین نصارہ کیوں قابل قبول نہیں؟ صرف دین اسلام ہی کیوں قیامت تک کے لیے دین برحق ہے؟ یہ بات توجہ سے سمجھیں. اگر ہم یہ بات کہیں کہ قیامت تک کے لیے برحق دین وہ ہے، اللہ ایسا روح اللہ پڑھ لیں تو پھر کیا حرج ہے؟ میں اس میں بڑی مختصر بات کرنے لگا ہوں. ہم کہیں گے دیکھو
آپ ایک نبی ایسا بتاؤ جس کے دین کی بات آپ کریں اور آپ یہ کہیں کہ سارے لوگوں کو اس نبی کا کلمہ پڑھنا چاہیے. ایک ایسا نبی بتاؤ جو یہ کہے، جو خود کہے کہ میں سب کا نبی ہوں. کیا کہے؟ یہودی پیش کر دیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو میں سب کا نبی ہوں. عیسائی پیش کر دیں، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو میں سب کا نبی ہوں. کوئی پیش کر دے. صرف ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو فرماتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا ارسلت الی الخلق کافہ، میں سب کا نبی. بھئی سب کلمہ اس کا پڑھے نا جو کہے میں سب کا نبی ہوں. جو خود کو سب کا نبی نہ کہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہیں ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا ہماری سفارش کرو، وہ فرمائے میں نے تو نہیں کہا تھا میرا کلمہ پڑھو. کیوں پڑھا تھا ہم نے؟ ہنسو مت، بات سمجھو. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا میری ہنسانے کی ترتیب نہیں ہے، میں بات اس طرح کہتا ہوں کہ ہنستے ہنستے عقیدہ بندے کو سمجھ آ جائے. یہ آپ کے سوال کے جواب چل رہے ہیں. ہم نے کہا تھا عقیدہ بڑا مشکل ہے، تو میں نے نام ہی نہیں کہ آپ کا سوال ہے، وہ میں بات بھی کر لوں گا. بات سمجھ آ رہی؟ یہی مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کا. نمبر ایک نبی وہ بتائیں کہ جو جن کا اپنا اعلان ہو کہ میں سب کا نبی. نمبر 2 ایسے نبی کا نام بتائیں کہ جس نبی کا اعلان ہو کہ میں آخری ہوں، میرے بعد اور کوئی نہیں ہے، میرا کلمہ پڑھ لو. کسی کا نام بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو، ایک ہی نبی کا اعلان ہے انا خاتم النبی ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، انا خاتم النبی. ایک ہی کا اعلان ہے، ختم بی النبیون، میں آخری نبی ہوں. بھائی مگر ایک بات بیان ہے. ایک آدمی باہر بیٹھے چاہ پی رہا ہے، مولانا حمزہ کہتے ہیں بھائی بیان ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں بھی آخری بیان ہے نہیں، اس کے بعد ایک اور بھی. چلو میں اس میں آ جاتا ہوں. وہ دوسرا شروع ہو گیا. آپ کہتے ہیں بھی ذرا ان کو بلاؤ، علماء کو بیان شروع ہے. بھائی آخری ہے نہیں ایک اور ہے، چلو اس کو سن لیں گے. اور جب تیسرا شروع ہو جائے تو پھر کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آ جائیں گے. اب تو گنجائش ہی ختم ہو گئی نا. حضرت موسیٰ کے بعد کو کہہ سکتا ہے چلو عیسیٰ کلمہ پڑھ لیں گے. حضرت عیسیٰ کے بعد کہہ سکتا ہے حضرت محمد کا پڑھ لیں گے. ان کے بعد کیا کہے گا، کس کا پڑھ لیں گے؟ ایک نبی بتاؤ جس کا اعلان ہو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں ہے، میرا کلمہ پڑھو. نمبر 3 ہمیشہ نبی کا کلمہ پڑھا جاتا ہے تاکہ نبی کی تعلیم نہ، نبی جب آتا ہے اعلان نبوت کرتا ہے، لوگ اس کی نبوت نہیں مانتے تو نبی اپنی نبوت پہ دلیل دیتا ہے جس کو معجزہ کہتے ہیں. کسی ایک نبی کا نام لے کر بتا دو جس کی دلیل نبوت معجزہ آج بھی موجود ہو، کسی ایک کا نام. یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھو، ہم نے کہا ہم پڑھ لیتے ہیں. وہ نبی تھے؟ جی نبی تھے. دلیل پیش کرو. کہتے ہیں عصا، ہم کہتے ہیں دکھاؤ. ید بیضا، دکھاؤ. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کلمہ پڑھو نجات پا جاؤ گے. کوئی بندہ پوچھے وہ نبی تھے؟ جی. دلیل معجزہ. وہ جی وہ تو نبینے کو آنکھیں ملتی. اچھا یہ نبینے دے دو آنکھیں. نہیں ہے. ہم کہیں گے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لو، تمہارے نبی کی نبوت پر دلیل نبوت ہے؟ ہم نے کہا جی ہے. پیش کرو. الحمدللہ رب العالمین. آگے قرآن کریم. ہمارے نبی کی نبوت پہ دلیل نبوت معجزہ ہم پیش کرتے ہیں، کوئی اور پیش کر سکتا ہے تو پیش کر دے. معجزہ دلیل نبوت ہے نا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ میں نبی ہوں، دلیل مجھ پر اللہ کا کلام آتا ہے. انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تیرا ہے، یہ بشر کا ہے، اللہ کا نہیں ہے. فرمایا نہیں میرے اللہ کا ہے. کہا نہیں یہ بشر کا ہے. اللہ نے فرمایا میرے محمد ان کو چیلنج کر دو، ان کو چیلنج کرو. یہ چیلنج کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ بولو نا. یہ کہ آپ چیلنج کرتے رہتے ہیں. بھائی قرآن نے چیلنج کیے ہیں، میں نے کیا ہوں تو کرنے والا، قرآن چیلنج کرتا ہے. آپ یہ کہو میں نہیں کر سکتا، یہ تو نہ کہو بھائی تو کیوں کرتا ہے.
یعنی اپنی نالائکی کو ہمارے کھاتے ڈال دیں گے. بھائی آپ کو میں نہیں کر سکتا، بات ختم ہو گئی. ہمیں یہ کہ بھائی آپ کیوں کرتے ہو؟ فرمایا میرے پیغمبر چیلنج کرو. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا چیلنج کرو، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. قل چیلنج کر دو، کو لے آؤ. نہیں لا سکتے؟ فاتو بعشر سور، 10 صورتیں لے آؤ. نہیں لا سکتے؟ فاتو بسورہ، 1 لے آؤ. نہیں لا سکتے؟ پھر جہنم کی تیاری کرو، جاؤ جہنم میں. یہ قرآنی طرز ہے. پھر جہنم کی تیاری کرو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. پھر جہنم کی تیاری کرو. اب بات سمجھو، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. توجہ رکھنا، دلیل نبوت ہے. یہ معجزہ کیسے ہے میں سمجھانے لگا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ بندے کا کلام ہے. تو اللہ نے اللہ کے کلام ہونے پر دلیل یہ پیش کی، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا تم لاؤ. یہ دلیل کیسے بنتی ہے ذرا یہ سمجھنا. دنیا کا ضابطہ یہ ہے جس جیسی چیز انسان بنا سکے، اس کا معنی کہ وہ جس جیسی بنی ہے وہ بھی انسان نے بنائی. جس جیسی چیز انسان نہ بنا سکے اس کا معنی کہ وہ جس بھی انسان نے نہیں بنائی. میرے سر پہ پگڑی ہے، اس ایک پگڑی جیسی ایک انسان 1 کروڑ پگڑی بنا سکتا ہے. اس کا معنی کہ یہ پگڑی بھی انسان نے بنائی ہے. اس پگڑی کے نیچے میرا سر، اس سر جیسا ایک سر 1 کروڑ انسان مل کر بھی نہیں بنا سکتا. اس کا معنی کہ یہ سر بھی انسان نے نہیں بنایا. اللہ فرماتے ہیں قرآن تمہارے اللہ کا ہے، بشر کا نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ سارے بشر مل کر اگر اس جیسا بنا لو تو یہ بھی بشر کا ہے، اگر اس جیسا نہ بنا سکو تو پھر یہ بھی بشر کا نہیں. تو سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ طالب علم ہے نا، دلیل دینا سیکھو. ہماری اتنی طاقتور دلیل ہوتی ہے، ہماری کمزور زبان سے دلیل پر پانی پھر جاتا ہے. دلیل دینا سیکھو، دلیل دینا سیکھو. آدمی کو سردی لگ رہی ہو اس کو دودھ پلاؤ، لیکن دودھ گرم پلاؤ، فریج کا نکال کے پلاؤ، اس کا بخار کہاں سے کہاں چلا جائے گا. کوئی دلیل دینا سیکھو. بیمار کو دودھ پلاؤ لے کر بولیے گرم. آپ کہتے ہیں بیمار کو بھی ٹھنڈا دودھ پلانا، بھائی ہر کسی کو ٹھنڈا دودھ نہیں پلاتے. دلیل دینا سیکھو. 3 باتیں. چوتھی بات سمجھو، کسی بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ اس نبی کی تعلیمات پر عمل کریں. کوئی ایک نبی بتاؤ جس نبی کی تعلیمات آج بھی محفوظ ہوں. کوئی ایک نبی بتاؤ. یہودی موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لے سکتا. یہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، تم بھی پڑھو. ہم نے کہا پڑھتے ہیں، بتاؤ کیسے پڑھیں. یہ تو پتا نہیں. اچھا اگر عیسائی یہ بات کہہ دے بھائی تم نکاح کرو، ہم نے کہا بھی کیسے کریں. وہ کہہ سکتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، کہہ سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے حضور نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نبی کا نام آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعلیمات آج بھی محفوظ ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. میں نے کہا دین صرف دین اسلام برحق ہے. کیوں؟ اگر کوئی کسی اور دین کی بات کرتا ہے برحق ہے تو ہمارے 4 سوال ہیں. ایک نبی کا نام بتاؤ جس کا اعلان ہو میں سب کا نبی ہوں. ایک نبی کا نام بتاؤ جس کا اعلان ہو میں آخری نبی ہوں. ایک نبی کا نام بتاؤ جو کہے کہ میری نبوت پہ یہ دلیل ہے اور دلیل نبوت آج بھی موجود ہو. ایک نبی کا نام بتاؤ جس کی تعلیمات آج بھی محفوظ ہو. نام آئے گا تو صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا دین دین اسلام ہے. یہ ہے ان الدین
الاسلام، میں عند اللہ چھوڑ دیا، ان الدین الاسلام، دین صرف دین اسلام، باقی عند اللہ کیوں ہے یہ الگ بات ہے، عند اللہ کیوں ہے یہ الگ بات ہے۔ دین ہمارے یہاں بھی اسلامی ہے، اللہ کے یہاں بھی اسلام ہے، پھر عند اللہ کیوں فرمایا؟ عند اللہ کیوں فرمایا؟ یہ عند قرآنی اصطلاح ہے، عند یہ قرآنی اصطلاح ہے۔ قرآنی اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ اچھی طرح بات سمجھ، عند قرآنی اصطلاح ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، بات آپ کو جلدی سمجھ آئے۔ میرے پاس ایک میرا شاگرد آیا، اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا، کہا جی اس نے کوئی بات پوچھنی ہے، میں نے کہا پوچھو۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور دلیل پیش کرتے ہیں اس لیے کہ شہید زندہ ہے، جب شہید زندہ ہے اس کو عظمت پیغمبر کی وجہ سے ہے تو نبی بطریق اولا زندہ ہے، اور آپ دلیل پیش کرتے ہیں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ زندہ ہے، کہتے ہیں زندہ ہم بھی مانتے ہیں، زندہ آپ بھی مانتے ہیں، فرق ایسا ہے ہم وہاں زندہ مانتے ہیں جہاں قرآن کہتا ہے، تم وہاں زندہ مانتے ہو جہاں تمہارے بزرگ کہتے ہیں۔ دیکھو مخالف کی چالیں، کیا کہتا ہے؟ ہم بھی زندہ مانتے ہیں، کہاں؟ جہاں قرآن کہتا ہے، اور تم وہاں مانتے ہو جہاں تمہارے بزرگ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں علیین میں زندہ ہے، اللہ کے پاس، تم کہتے ہو قبر میں زندہ ہے۔ تو ہم زندہ مانتے ہیں جہاں قرآن کہتا ہے، تم وہاں مانتے ہو جہاں تمہارے بزرگ کہتے ہیں۔ سوال سمجھ آیا؟ میں نے کہا توجہ رکھنا، یہ بتا اللہ کہاں ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں جہاں اللہ ہے، تو بتا اللہ کہاں ہے؟ اللہ علیین میں کہتا ہے جی نہیں، ہم تو ہر جگہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں عرش پہ، میں نے کہا علیین میں ہے، کہتا ہے نہیں، میں نے کہا کہاں ہے؟ کہتا ہے عرش پہ، تو میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے اللہ کے پاس ہے، تو پھر عرش پہ زندہ ہوئے نا، علیین میں تو نہ ہوئے، تم تو علیین میں کہتے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگر تو کہتے ہیں ہر جگہ زندہ ہے، ہر جگہ، تو میں نے کہا تو پھر مبتدئین سے بھی بڑا مشرک ہوا، وہ نبی کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں، تو نے تو شہید کو ہر جگہ پہ مان لیا، تو ایک قدم اور آگے نکل گیا۔ اب بتا، مجھے کہتے جی آپ بتائیں، میں نے کہا بس علم ختم ہو گیا، آپ بتائیں، میں نے تو بتانا ہی ہے، اب تو بتا۔ سوال ان کا سمجھ آ گیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں عندہ یہ قرآنی اصطلاح ہے، اس قرآنی اصطلاح کو سمجھ لو، اشکالات اڑتے چلے جائیں، اشکال آئے گا ٹکرائے گا، آئے گا ٹکرائے گا، آئے گا ٹکرائے گا، پیچھے ہٹے گا، آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ قرآنی اصطلاح سمجھو، دنیا میں ہر چیز پر حقیقی اختیار اللہ کے ہیں، اور ظاہری طور پر بعض چیزوں کے اختیار اللہ بندوں کو دیتے ہیں، اور بعضوں پر ظاہری اختیارات بھی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز پر حقیقی اختیار اللہ کے ہیں، اور ظاہری طور پر کبھی اختیار بندے کو دیتے ہیں اور کبھی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جہاں حقیقی اختیار کے ہوتے ہوئے ظاہری اختیار بندے کو دے دیں تو نسبت بندے کی طرف کر کے عند الناس کہتے ہیں، اور جہاں ظاہری اختیار بھی اپنے پاس رکھ لیں وہاں عند ربہم کہتے ہیں۔ میں اب آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال دوں گا تو بات سمجھ آئے گی نا۔ مثال دیتا ہوں، آپ کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ابو جی کہاں پر ہیں؟ چاٹگام میں ہیں، کب آئیں گے؟ کل آئیں گے۔ دادا ابو کہاں پر ہیں؟ اللہ میاں کے پاس۔ ابو کہاں پر ہیں؟ بولو، چاٹگام۔ دادا ابو اللہ میاں کے پاس۔ اللہ میاں کے پاس کا معنی قبرستان میں فوت ہو گئے۔ اب بتاؤ، چاٹگام یہاں ڈھاکہ سے مثلا 400 کلومیٹر، میں اندازہ کر 400 کلومیٹر، اور قبرستان 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے، تو جو دور ہے وہاں کہتا ہے چاٹگام میں ہے، جو قریب پڑے ہیں وہ کہتا ہے اللہ میاں کے پاس ہے۔
فرق کیا ہے؟ ابو جان ڈھاکہ سے چاٹگام مرضی سے گئے ہیں، مرضی سے آئیں گے، اور دادا ابو نہ مرضی سے گئے ہیں نہ مرضی سے آئیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ میاں کے پاس ہے، ان کی مرضی ختم ہو گئی ہے تو وہ اللہ میاں کے پاس ہے۔ مثال سمجھ آ گئی؟ بولیے۔ آپ چاٹگام سے ڈھاکہ آئے ہیں، بھئی آپ کتنے بجے چلے تھے؟ میں صبح چلا ہوں 5 بجے۔ کتنے بجے پہنچے ہیں؟ تقریباً میں کوئی آگے ہوں 9-10 بجے۔ کیسا رہا سفر؟ الحمدللہ روڈ بہت اچھا تھا، خالی تھا، اتوار تھی، چھٹی تھی، گاڑی بہت اچھی تھی، الحمدللہ بڑے آرام سے پہنچ گئے، اللہ کا بڑا شکر۔ ایسے کہتے ہیں۔ اور اگر آ رہے تھے اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ساتھ کے سارے بندے مر گئے، یہ ایک رہ گیا، پوچھو بھئی کب چلے تھے؟ 5 بجے۔ کب؟ کہتا ہے بس اللہ نہیں پہنچایا، اللہ نہیں پہنچایا۔ بتاؤ جب گاڑی ٹھیک تھی تو کس نے پہنچایا تھا؟ بولو۔ ایکسیڈنٹ ہوا تو کس نے پہنچایا؟ اللہ نے۔ پہلے نسبت اللہ کی طرف نہیں گئی، گاڑی بہت اچھی تھی، روڈ بہت اچھا تھا، ڈرائیور ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، اور اب کہتے ہیں اللہ ہی نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب پہنچنے کے سارے راستے بند ہو گئے تھے، اب اللہ کی طرف نسبت کر دی ہے کیونکہ وہ صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میں آپ کو کتنی مثالیں اس پر دوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام گھر آئے، حضرت مریم کو کمرے میں رکھا، چلے گئے اپنے دینی کام کے لیے، واپس تشریف لائے، دروازہ کھولا، حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل ہے۔ یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ۔ جو روزانہ زکریا دیتے تھے وہ بھی من عند اللہ تھا، جو آج ملا ہے یہ بھی من عند اللہ ہے، لیکن روزانہ زکریا علیہ السلام جو دیتے تھے ان میں ظاہری اختیار زکریا کا تھا علیہ السلام، اور جو آج ملا ہے اس میں ظاہری اختیار زکریا یا مریم کا نہیں ہے، کہا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ چلو یہ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے دور میں خلیفہ ہارون الرشید نے کہا اپنی بیوی کو، کسی بات پہ انبن ہو گئی تو بیوی کو اس نے کہا غروب آفتاب سے پہلے پہلے میری حدود سلطنت سے نکل جا۔ جب شوہر ناراض ہے پھر کہتا ہے سامان اٹھا گھر جا، نکل یہاں سے۔ ناراض ہوتا تو بیوی کو یہی کہنا ہوتا اور کیا کہے گا؟ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا غروب شمس سے پہلے پہلے میری حدود سلطنت سے نکل جا، اگر تو نہ نکلی تجھے 3 طلاق کہہ دیا۔ بعد میں افسوس ہوا، ملکہ بھی پریشان ہو گئی۔ اب جب پھنسے تو قاضی امام ابو یوسف کے پاس بھیجا خلیفہ کی بیوی نے کہ امام صاحب مسئلہ بتاؤ۔ فرمایا مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کے لیے ملکہ کو خود آنا پڑے گا۔ مسئلہ ہے جی کب آئے؟ کہ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے آیا۔ وہ سورج سے، اب اس کی مجبوری تھی، سورج کے نکلنے سے کچھ دیر پہلے آنا تھا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے مسجد کے اندر ایک جگہ بنا دی جس طرح اعتکاف والوں کی بناتے ہیں، کہا وہاں بیٹھو میں آتا ہوں، میں بھی مسئلہ بتا۔ سورج غروب ہوا، امام ابو یوسف نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مسئلے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ فرمایا ہوا کیا بتاؤ تو صحیح؟ کہا جی یہ مسئلہ ہوا۔ فرمایا گھر جا تجھے 1 طلاق بھی نہیں۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا خلیفہ ہارون الرشید نے کہا تھا غروب شمس سے پہلے پہلے میری حدود سلطنت سے نکل جا۔ خلیفہ کی حدود سلطنت وہی ہے جہاں اس کا اختیار ہے، مسجد اس کی حدود سلطنت کے اختیار سے باہر ہے۔ ہم نے غروب شمس سے پہلے تجھے اس کے اختیارات سے باہر نکال لیا تھا۔ بات سمجھ آئی؟ اب بات سمجھو، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ عند اللہ کیوں فرمایا ہے؟ قرآن کریم سورہ یونس غالباً آیت نمبر 15 ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ۔ جب اللہ کے نبی نے قرآن پیش کیا تو مشرکین نے کہا تھا اے نبی اس قرآن میں یا تبدیل کرو یا تغییر کرو۔ کیا کرو؟ یا تبدیل کرو یا تغییر کرو۔
ہم کہتے ہیں تبدیل اور تغییر مترادف ہے، مترادف نہیں ہے. یا تبدیل کرو یا تغییر کرو. میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر تبدیل کا معنی سمجھ جائے گا. میں کبھی پہلے دلیل دیتا ہوں پھر مثال، کبھی پہلے مثال پھر دلیل. وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بات کیسی ہے. بعض باتیں ایسی پہلے مثال نہ دو تو دلیل سمجھ آ ہی نہیں سکتی. مثال سمجھو، آپ بازار گئے، اپنے والد کے لیے جوتی خرید کے لائے. ابا جی کی خدمت میں جوتی کو پیش کیا تو والد صاحب فرمانے لگے یہ بیٹا مجھے پسند نہیں ہے. تو لڑکے نے کہا ابا جی یہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، آپ کے لیے اور لے آتا ہوں. اسے کہتے ہیں تغییر. اسے کیا کہتے ہیں؟ تغییر. چلو ابا جی میں جوتی واپس کر کے اور لے آتا ہوں، اسے کہتے ہیں تبدیل. مترادف ہے، یہ مترادف ہے. اگر جو والد کے لیے جوتی لائے والد کو پسند نہ آئے، وہ جوتی بیٹا خود رکھ لے اور والد کے لیے اور لائے، اسے کہتے ہیں تغییر نالین. وہی جوتی واپس کر کے اور لائے، اسے کہتے ہیں تبدیل نالین. انہوں نے کہا تھا ائت بقرآن غیر ھذا، یہ اپنے پاس رکھ ہمارے لیے اور لا، او بدل ہو یا یہ واپس کر اور لا. یہ اپنے لیے رکھ لے ہمارے لیے اور لے آ، نہیں تو چلو واپس کر کے دونوں کے لیے اور لے آ. ائت بقرآن غیر ھذا، سمجھ آ گئی؟ او بدل. نبی نے کیا فرمایا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں نبی تبدیل نہیں کر سکتا. اور تغییر یہ سورۃ الاسراء 15 پارے میں ہے. وَإِن كَانُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. وہاں تغییر کی نفی ہے. فرمایا میرے پیغمبر نے بتا میں اس قرآن میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتا کہ یہ واپس کر کے اور لاؤں، میں اس میں تغییر بھی نہیں کر سکتا، یہ اپنے لیے رکھوں تمہارے لیے اور لاؤں. ان الدین عند اللہ الاسلام، جہاں حقیقی اختیار بھی اللہ کا ہو، ظاہری بھی اللہ کا ہو، نسبت بندے کی طرف نہیں اللہ کی طرف ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین وہ ہے کہ جس میں تبدیلی کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے، یہ وہ دین ہے. ان الدین، او بیان والے سمجھ آ رہی بات؟ ادھر دیکھ رہے مسلمان آدمی سمجھ کیسے آئے گی؟ پوچھ لو نہیں سمجھ آئی، میں غلط نہیں کہتا، بے شک پوچھ لو. میں جب بندہ پکڑتا ہوں تو ایسے تھوڑا پکڑتا، نہ سمجھ آئی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں عند اللہ لا کر یہ بتایا ہے کہ یہ دین ایسا دین اسلام ہے اس میں تبدیلی کے اختیار خود نبی کو بھی نہیں ہے. تم کون ہو سکتے ہو بدلنے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ اس لیے ہم دنیا کفر کو یہ بات کہتے ہیں، ہم دینی معاملات میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم بدل دیں. ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کچھ گنجائش نکالو. میں نے کہا ہم نہیں نکال سکتے، کسی اور سے نکلوا لے، ہم نہیں نکال سکتے. اب سمجھ آئی میں کیوں نہیں نکالتا گنجائش؟ جی گنجائش نکالو. نبی کے صحیح وارث ہیں، وہ نہیں گنجائش نکال سکتے. جہاں گنجائش نکلے گی وہاں نکالیں گے نا، جہاں نہیں نکل سکتی کیسے نکالیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. میں نے بھی 2 باتیں کی ہیں. نمبر 1 دین اسلام ہے، آگے ذہن میں. نمبر 2 یہ عند اللہ کیوں فرمایا ہے. اور اس سے پہلے میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ عقائد قطعیہ اور عقائد ظنیہ، یہ میں نے مختصر سی بات کی ہے. انہوں نے مجھ سے عصر کے بعد سوال کیا تھا، میں اس کو اب تھوڑا سا صراحتاً کہتا تھا کہ بات سمجھ آئے. ایک سوال یہ تھا کہ جب ہم عقائد کو بیان کریں گے تو دوسرے کا رد کرنا پڑے گا، اس سے مسائل پیدا ہوں گے. نہیں، مسائل نہیں پیدا ہوتے. میرا اصول یاد رکھ لیں، حق ہو، کیا ہو؟ حق ہو، اخلاص ہو، اعتدال ہو، دلائل ہو اور تسلسل ہو. بتاؤ کی کتنی چیزیں؟ حق ہو، اخلاص ہو،
دلائل ہو، اعتدال ہو، تسلسل ہو، فتح آپ کی۔ یاد رکھ لو کتنی چیزیں، نمبر 1 حق، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 دلائل، نمبر 4 اعتدال، نمبر 5 مسلسل۔ آپ یہ پانچوں ترتیب سے کام کریں، مجھے اللہ توفیق دے میں اگلے سال پھر آ جاؤں، مجھے پھر آپ بتانا کہ مولانا صاحب ہم نے آپ کی ترتیب پر گاؤں میں کام کیا ہے لیکن نہیں ہوا، میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں، ترتیب میری شرط ہے، یہ نہیں کہ اصول مرسل یا ترتیب کسی اور کی ہے، پھر آپ کیا فرماتے ہیں، پھر میں نے کیا فرمانا ہے، جن سے ترتیب لی ہے ان سے جا کر پوچھو، میں کیوں فرماؤں، میں تو فرما دیا آپ کو۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، طلبہ یہ بات سمجھنا، میں نے گاؤں میں کام کیا ہے، شہر میں نہیں، کہاں کیا، گاؤں میں کام کیا ہے، اور ان مشکلات میں کیا ہے کہ گاؤں آیا ہوں، جمعے کی تقریر کی ہے، خطبہ دیا ہے، مصلی پر کھڑا ہوا ہوں تو میرا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیا ہے، تو نے نماز نہیں پڑھانی، اتنی مخالفت، میں پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ آج میرے اس گاؤں میں 5 مسجدیں ہیں، اور مسجد کا امام میرے میسج پہ بنتا ہے، میسج پہ بدلتا ہے، میں نے وہاں سے کام شروع کیا اور یہاں تک پہنچا ہوں، اور ابھی 25 سال بھی نہیں ہوئے اس بات کو، یہ تو میں 22 سال کی محنت سنا رہا ہوں آپ کو، کیسے نہیں کام ہوتا، شرط کیا ہے، حق، اخلاص، دلائل، اعتدال اور مسلسل۔ کبھی کام حق نہیں ہوتا، کبھی حق ہوتا ہے اللہ کے لیے نہیں ہوتا، کبھی اللہ کے لیے ہوتا ہے دلیل نہیں آتی، کبھی دلیل آتی ہے سختی آ جاتی ہے، اور کبھی سختی بھی نہیں ہوتی، مسلسل نہیں ہوتا۔ رمضان آیا تو تراویح پہ بیان، رمضان گیا تو ختم، بس محرم آیا تو شیعہ کے خلاف بیان، محرم گیا تو ختم، بس رجب آیا تو معراج پہ بیان، رجب گیا تو ختم۔ یہ تو تسلسل تھوڑا ہی ہے، تسلسل سے کریں۔ میں نے الحمدللہ ایک ترتیب بنائی ہے، میرا چھوٹا سا کتابچہ اسلامی عقائد، 230 عقیدے، بچوں کو یاد کرا دیں، مسلسل بیان کریں، ایک عقیدہ اپنی مسجد میں روز بیان کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے ترتیب بنائی ہے، حدیثیں لکھی ہیں، عقائد پہ کتابیں لکھی ہیں، فقہ پہ کتابیں لکھی ہیں، 2 سال کا کورس تیار کیا ہے، عام لوگوں کے لیے، عام مسجد کے مقتدی کے لیے۔ مجھے طلبہ کہتے ہیں نہیں مدرسہ نہیں، میں نے کہا کیوں مدرسہ نہیں، ریڈی لگاؤ، مغرب کے بعد اپنی بیٹھک میں پڑھاؤ، کیوں مدرسہ نہیں، کیا لگاؤ، بولو، ریڈی لگاؤ، مزدوری کرو، اور مغرب کے بعد اپنے گھر میں 2 بچوں کو میرا 2 سال علم دین کورس پڑھاؤ، اور وہ میں 2 سال علم دین کورس وہ دے رہا ہوں، آپ اس کی مثال، میں ڈرتا ہوں بات کہتے اللہ مجھے معاف فرمائے، شاید آپ مدارس میں پیش نہ کر سکیں، اصول عقائد، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، اسلامی عقائد، کتاب العقائد، کتاب الحدیث، کتاب الصرف، کتاب النحو، کتاب الفقہ، کتاب السیرت، اور کتاب الاداب، جس میں موبائل استعمال کرنے کے، ای میل کرنے کے، فیکس کرنے کے آداب بھی موجود ہیں۔ کام کیسے نہیں ہوتا جی، میں غریب آدمی ہوں، میں غریب آدمی تو ریڈی لگا، نہ 4 منزلہ مدرسہ بنا، ریڈی لگا، مغرب بعد اپنے گھر میں 2 سالہ کورس کرا، سبحان اللہ، مدرسہ کیسے نہیں بنتا۔ میں نے اپنے گاؤں میں جب کام کیا ہے تو میں نے 4 بچیاں 5-5 سال عمر کی، صبح الف با پڑھاتا اور شام الف با پڑھاتا، اور دن کو وہ اسکول میں جاتی، 4 بچیاں 5-5 سال کی، میں نے یوں الف با گاؤں سے شروع کیا، ایسے نہیں میں سیدھا بخاری لے کر بیٹھ گیا ہوں۔ اب پتہ کراچی پڑھے، دبئی میں کام کرے، میں نے سب سے پہلا بیرون کا سفر 23 سال کی عمر میں کیا، لیکن جب گاؤں میں بیٹھو تو الف با سے کیا۔ کام کیسے نہیں ہوتا؟ آپ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہو سکتا، مسئلہ کیا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں، معذرت میری بات کو سمجھ رہے، آپ یہ نہ کہنا کہ مولانا صاحب مجھے ہمیں اپنا مرید بنانا چاہتا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ غریب آدمی، کون ہے؟ دیہاتی آدمی، کون ہے؟ کاڑے سے آدمی، اور بیعت کیسے کرنا ہے؟ جو سب سے چٹا پیر ہو۔ بیعت کیسے کرنا ہے؟ جو سب سے مالدار پیر ہو۔ بیعت کیسے کرنا ہے؟ جیسے رابطہ ہی نہ ہو سکتا ہو، تو پھر آپ کام کیسے کریں گے گاؤں میں؟
اور بھائی گاؤں میں کام کرنا ہے تو دیہاتی پیر کی پوری بیعت کر. یہ میں غلط باتیں کہہ رہا ہوں؟ بولتے نہیں. تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا مجھ سے بیعت کرو. یہاں پہ ڈھاکہ میں ہے، بنگلہ دیش کے علماء ہے، یہ تھوڑا میں کہہ رہا ہوں مجھ سے کرو. کام دیہات میں کرنا ہے تو دیہاتی پیر سے بیعت کر لو. اور بھائی غریبوں میں کرنا ہے کسی غریب سے کر لو. آپ کی بیعت نہیں ہوتی جب تک کروڑوں پتی پیر نہ ہو. تو اس میں قصور کس کا ہے؟ جس کا قصور ہے. اپنے رخ ٹھیک کرو، اپنی ترتیب ٹھیک کرو. اللہ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بڑی مختصر سی بات کی ہے. میں ایک بات عقائد کے حوالے سے آخری کہتا ہوں، پھر میں حدیث پڑھ کے آپ کو اجازت بھی دیتا ہوں. یہ کہہ رہے تھے عقائد، یہ ایک سوال سمجھ آ گیا، کام کرنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ مخالفت نہیں ہوتی، مخالفت نہیں ہوتی. یہ میں بعض باتیں وہ جو میڈیا پر کہہ سکتا ہوں، بعض وہ جو میں میڈیا پر ریکارڈنگ نہیں کرا سکتا. بند کمرے میں بیٹھے میں بتاؤں میں نے دیہات میں کیسے کام کیے، میں نے بندے کیسے جوڑے ہیں، ساتھ کیسے ملائے ہیں، غریب لوگ کیسے ملائے ہیں، گاؤں کے غریب فقیر مسکین کیسے ہم نے ساتھ جوڑے. سارا وقت کارگزاری بھی گزر جائے گا، میں سے ساری باتیں نہیں کر رہا. باقی یہ کہنا جی عقائد مشکل ہیں، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا عقائد مشکل ہے. یہ بات توجہ سمجھنا، عقائد مشکل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، میں استنبول میں ہوں، میرے پاس ہر ہفتے کو شام کو یونیورسٹی کے لڑکے آتے ہیں، رات رہتے ہیں، اتوار کے دن رہتے ہیں، اتوار کی شام کھانا کھا کے جاتے ہیں. میں نے مدرسہ بنا لی ہے، بن گیا نا مدرسہ. ہفتے میں 2 دن یونیورسٹی کے لڑکے آتے ہیں، رات کھانا کھلاتا ہوں، صبح ناشتہ، دوپہر کھانا، شام کھانا، اور جاتی دفعہ کرایہ بھی دیتا ہوں. مدرسہ بنا کہ نہیں بنا؟ آپ 10 سال میں اتنا کام نہیں کریں گے جو میں 4 سال میں کروں گا. کیوں؟ دن کو یونیورسٹی پڑھتے ہیں، رات کو ہمارا کورس پڑھتے ہیں گھر بیٹھ کے، اور ہفتے کی رات میرے پاس رہتے ہیں. آپ بتاؤ 4 سال بعد یہ کیسے بنے گے؟ جو میرے پاس 4 سال گزار جائے وہ کیسے بنے گا؟ کیسے نہیں کام ہوتا؟ ایک خرچہ بھی نہیں مدرسے پر. بنا لیا ہم نے، گھر بیٹھے بیٹھے مدرسہ کر لیا. یہ میرے بیانات وہی ریکارڈ کرتے ہیں. یہ جیسے میرے بیانات ترکی سے آتے ہیں، پہلے میری گھر والی اپلوڈ کرتی تھی، یہ کیمرہ لے کر بیٹھتی تھی، میری اہلیہ بیان بناتی تھی. آپ بتاؤ ذرا. اور یہ نہیں کوئی کالج کی پڑھی عورت ہے، 5 جماعت اسکول پڑھا، باقی مدرسہ پڑھی ہوئی میری طرح. ہم دونوں مل کر کام کرتے کیونکہ ہم نے کام کرنا ہے. خاوند اور بیوی کا ایک سطح پہ ہونا ضروری ہے، ایک فکر اور سوچ کے ساتھ. کام کیسے نہیں ہوتا؟ خیر میں بات سنانے لگوں، توجہ رکھنا. ہم بھی کہتے ہیں نا مشکل ہے، مشکل نہیں ہے. میں یہ بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں. دنیا میں زندہ رہنے کے لیے وہ لڑکوں کی بات میں نے کیوں سنائی. لڑکے بیٹھے ہیں، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کمپیوٹر چلانا آپ کو آتا ہے یا مجھے؟ کہا جی ہمیں. میں نے کہا موبائل؟ کہا جی ہمیں. میں نے کہا ریکارڈنگ؟ کہتے ہیں ہمیں. میں نے کہا تمہیں بیان کرنا آتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. نہیں. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ میں تم سے زیادہ ذہین ہوں یا تم ذہین ہو؟ حفصہ جی آپ ذہین ہیں. میں نے کہا حفصہ؟ کہا جی آپ کا تیز ہے. میں نے کہا عمر؟ کہتے ہیں آپ کی بڑی ہے. میں نے کہا دماغ؟ کہتے ہیں آپ کا بہت ہے. میں نے کہا پھر مجھے موبائل کیوں نہیں آتا؟ توجہ رکھو، مجھے کیوں نہیں آتا؟ کیوں؟ ذہین وہ بھی ہیں، ذہین میں بھی ہوں، سمجھدار وہ بھی ہیں، سمجھدار میں بھی ہوں. میری سمجھ اور ذہن عقائد پہ لگی ہے، عقیدہ کھل گیا ہے. ان کے موبائل پہ لگی ہے، موبائل کھل گیا. اب میرے لیے اتنا مشکل موبائل ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی میں بس اوقات آن لائن پوری دنیا سے میٹنگ کر رہا ہوتا ہوں تو میرے اگر وہ سامنے جو کیا کہتے ہیں LCD لگی ہوتی ہے نا، اگر اس میں تھوڑی سی میرے کیا نام ہے یہ زوم لنک تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے نا تو میری میٹنگ بند ہے. میں تو بس گھر فون کر دوں گھر والے کو، السلام علیکم ذرا جلدی آنا، یہ لنک نکل گیا. وہ ویڈیو بند کر کے آ کے لنک ٹھیک کرتی ہے. اب بتاؤ میں اتنا بھی مجھے نہیں پتا کہ لنک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. کیوں؟ میرا پورا دماغ 24 گھنٹے عقائد پہ لگ رہا ہے، حدیث پہ، تفسیر پہ، فقہ پہ، علوم پہ. 24 گھنٹے میں اپنے ذہن کو اتنا بھی نہیں لگاتا کہ مجھے ہلکا سا میسج بھی آگے پیچھے کرنا ہو گیا چھوڑے. تو میں نے کہا بیٹا تمہارا دماغ اس پہ لگا، میرا دماغ اس پہ لگا ہے. عقائد مشکل نہیں ہیں، ہم عقائد پہ دماغ اور زبان لگا رہی ہیں. میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھو ذرا، ادھر دیکھو.
میں کہتا ہوں ادھر دیکھو، آپ بندہ کے ادھر دیکھتے ہیں میری عادت ہے میں بیان روکتا ہوں بھی دیکھ لیں پھر شروع کر دیں گے. توجہ سے دیکھیں کہ ہاتھ ہل رہا ہے کہ نہیں، بولیے ہل رہا ہے نا. اچھا میں اس ہاتھ کو ہلانا چھوڑ دوں، ابھی سے لے کر فجر تک ایسے پڑا رہنے دوں، صبح مشکل سے لے گا نا، بولیے. اور اگر 5 دن ہاتھ پڑا رہے تو پھر نہیں ہلے گا. کیا مطلب ہاتھ ہلانا مشکل ہے؟ ہاتھ ہلانا بہت آسان ہے، میں نے ہلانا چھوڑ دیا، بس مشکل ہو. عقیدہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. فرق یہ ہے کہ ہم عقیدہ نہ بیان کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ اس پہ محنت کرتے ہیں. مشکل نہیں ہے. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ میں تو پوری گھنٹوں اس پر بات کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ عقیدہ مشکل ہے، عقیدہ آسان ہے. مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. میں آپ طلباء سے پوچھتا ہوں، یہ جو ہمارے عقائد ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ضروریات. کیا کہتے ہیں؟ عقائد کو ضروریات دین کہتے ہیں نا. ضروریات یہ جمع ضروری ان کی، یہ ضرورتن سے ہے. ضرورتن کسے کہتے ہیں؟ جو بہت اہم ہو یا اہم نہ ہو. تو جو چیز جتنی اہم ہوگی اللہ اس کو اتنا مشکل کریں گے، اتنا آسان کریں گے. تو پھر مشکل کیسے ہوگی؟ آپ کہتے ہیں تقدیر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. میں تقدیر کا معنی کروں، بتاؤ. اللہ کے علم میں تھا کہ بندے کو میں اختیار دوں گا اور یہ کام کرے گا، تو اللہ نے لکھ دیا کہ بندہ یہ کام کرے گا. یہ تقدیر ہے. مشکل ہے؟ بولیے آپ کو مشکل کیوں لگ رہی ہے؟ آپ سمجھیں تقدیر کا معنی کیا ہے کہ چونکہ اللہ نے لکھا ہے لہذا ہونا ہے. اب اشکال ہے، لکھا تھا قتل تو کرنا تھا، لکھا تھا چوری تو کرنا تھا، لکھا تھا مارنا تو مارنا تھا، بندے کے اختیار کیا. یہ تقدیر کا معنی نہیں ہے. وجر القلم بما هو کائن الی یوم القیامہ. تقدیر کیا ہے؟ وجر القلم بما هو کائن، جو ہونا تھا وہ قلم نے لکھا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ جو لکھا ہے وہ ہونا ہے. تو اشکال شروع ہو گیا نا. اشکال کیوں ہو رہے ہیں؟ بھائی میرے مقدر میں لکھا تھا چوری کرنی ہے تو میں نے کرنی ہے. ہاں میرے مقدر میں لکھا تھا میں نے چوری کرنی ہے، نہیں. میرے مقدر میں لکھا تھا اختیار دیں گے یہ چوری کرے گا لہذا لکھ دو. اب لکھے ہوئے کے خلاف نہیں ہو سکتا چونکہ اللہ کا علم غلط کیسے ہوگا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے الفقہ الاکبر اٹھاؤ نا، امام صاحب نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں. امام صاحب فرماتے ہیں ہم جو تقدیر مانتے ہیں نا، یہ مانتے ہیں بالحکم دون الوصف. آپ اٹھاؤ نا کہ کیسے مانتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں تقدیر کا معنی یہ نہیں ہے اللہ کہتے ہیں قتل کرو لہذا بندہ کرتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں چوری کرو لہذا بندہ کرتا ہے. اس کا معنی ہے وصف، اللہ نے اختیار دیا ہوتا ہے کہ چوری کرے گا، اللہ لکھ دیتے ہیں کرے گا. اس لیے نہیں کرتا کہ خدا نے لکھا لکھے گا پابند ہے. اب بتاؤ تقدیر مشکل ہے؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. لوگ کہتے ہیں وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. تو جب اللہ ہی نہیں چاہ رہا ایمان لائے تو بندہ کیسے لائے گا؟ اب پھنس گئے. اتنا آسان ہے مشیت کا معنی. میں نے کہا مشیت کا معنی پتہ کیا ہے؟ مشیت کا معنی یہ ہے اللہ نے چاہا میں بندے کو اختیار دوں، چاہے تو کفر کر چاہے تو ایمان لا. اللہ نے چاہا کہ میں بندے کو اختیار دوں، چاہے تو کفر کر چاہے تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ بندہ کفر کیوں کر رہا ہے؟ بولو. اللہ نے چاہا تھا میں اختیار دے دوں، اللہ اس کو اختیار دینا نہ چاہتا کبھی نہ کر سکتا. یہ ایمان کیوں لا ہے؟ اللہ نے چاہا ایمان لا. اللہ نے چاہا میں اختیار دوں، ایمان لانا چاہے تو لیا. یہ اس لیے لا رہا ہے کہ اللہ نے چاہا تھا کہ اس کو اختیار دوں، اللہ اختیار نہ دیتے کبھی نہ کرتا. یہ ہے ما تشاؤ. اب بتاؤ مشیت مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ آپ مجھے عقیدہ پڑھانے دیں، میں دیکھتا ہوں عقیدے پر اشکال کیسے ختم ہوتے ہیں. ہم نے علم الکلام کیسے پانی کی طرح آسان کر دی. میں نے ان کو واقعہ سنایا کہ مجھے پرسوں یا ترسوں صبح چاٹگام بجیری مدرسے میں
فجر کے بعد ایک بندہ شہر سے آیا ملنے کے لیے، میں بہت حیران ہوا، سلام لیا اور السلام علیکم وعلیکم السلام، جی میں نے ملنا ہے، میں وہیں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جی فرمائیں۔ غریب سا آدمی تھا، کہتے ہیں بہت غریب ہوں، میرا بہت جی چاہتا تھا پاکستان آ کر ملوں، اتنا کرایہ نہیں ہے پاکستان آ، دعا کرتا تھا ملاقات ہو، 16 سال سے آپ کو سن رہا ہوں، آپ کی ساری کتابیں میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھی ہیں۔ اگلا جملہ سننا، جملہ کہتا ہے آپ کی خوبی یہ ہے آپ پتھر کو پانی کی طرح پگھلا کر پلا دیتے ہیں، بندہ نہ سمجھنا چاہے تب بھی سمجھ آ جاتا ہے یہ جیری کے بازار کا بندہ کہہ رہے ہیں، اور آپ تو ڈھاکہ کے پڑھے لکھے لوگ ہو، سمجھنے کی نیت تو کرو نا۔ میں آپ ساتھ آیا ہوں، میں 6 دن رہ کے چلا جاؤں گا، آپ عقیدہ سیکھ ہی نہیں رہے، آپ عقیدے کتاب پڑھ ہی نہیں رہے، آپ عقیدے کا میدان ہی لگا رہے، اور پھر کہتے ہیں بہت مشکل ہے۔ بھائی جو کہتا ہے آسان ہے اس کو بولنے دو نا، پھر مشکل رہ جائے تو ہمیں کہنا۔ تو میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات کو آپ محسوس نہ فرمانا، اب ایسے آپ محسوس فرما رہے تو میرا کچھ فرق نہیں پڑتا، میں محسوس نہ فرمانا کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نقصان ہوگا، اس لیے کہہ رہا ہوں محسوس نہ فرمانا۔ آپ یہ سے ہم نے محسوس کر لیے تو پتہ نہیں دوبارہ آئے گا ہی نہیں، یہ ڈر ہے، ڈرنا ہم سے کیا بھی فقیر، ہم تو بات سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ مجھے آپ بتاؤ، ہر بندہ یہ بات نہیں کہتا کہ جس کا جو فن ہے اس فن میں اس پر اعتماد کیا جائے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ میرا فن کیا ہے جی؟ عقائد، تو مجھ پر اعتماد کرو نا، پھر کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بارے میں کہیں گے بھئی ہمارا فن ہے، ہمارا کام ہے، اعتماد کرو، اور جب میرا ہوگا اس پر تبصرے کریں گے بھئی مجھ پر بھی اعتماد کر لو، تمہارے کام پر میں اعتماد کر لیتا ہوں، میرے کام پر آپ اعتماد کر لو، ایک دوسرے پر اعتماد کر لو تو کام بڑھ جائے گا یا کم ہوگا؟ یہ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سمجھ آ گئی؟ مشکل ہے یا آسان ہے؟ جہاز چلانا مشکل ہے یا آسان ہے جی؟ یہ جملہ ٹھیک، مشکل ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے کہنا ٹھیک ہے۔ جس بندے کو چلانا آتا ہے جہاز بھی آسان ہے، جس کو چلانا نہیں آتا سائیکل بھی مشکل ہے، ایسے ہی؟ اب سمجھ لیں عقائد آسان ہے یا مشکل ہے؟ جو عقائد سیکھتا ہے، جو عقائد پہ بولتا ہے، جو عقائد کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے، اور جس نے اس کو ہاتھ ہی لگانا مشکل ہے اس کے لیے اور مشکل ہے۔ یہ بخاری شریف آپ کے سامنے ہے، مشکل ہے یا آسان ہے جی؟ کسی ریڈی والے سے پوچھ لو کیا کہے گا؟ مشکل ہے۔ آپ سے پوچھ لو تو، شیخ الحدیث سے پوچھ لو، وہ کہیں گے بہت آسان ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کیوں؟ ان نے اس پر محنت کی ہے نا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے میں صحیح بخاری ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں اور پڑھ کے آپ کو اجازت دے دیتا۔ آپ نے پڑھنی؟ کہتے نہیں، میں نے کہا میں پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخری حدیث ہے۔ وبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن حسین عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے اور اس کی برکت سے میں آپ تمام حضرات کو اپنی طرف سے حدیث بیان کرنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اس حدیث کو بیان کرتے وقت اپنے اکابر کی تشریحات کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اکابر کی تشریحات سے باہر نہ نکلیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، میں اب اس پر گفتگو نہیں کر رہا، ہاں کبھی ختم بخاری کا جلسہ ہو اور آخری حدیث پر میں بات کروں، پھر آپ دیکھیں نا حدیث کہتے کسی
مذاق نہیں. آپ کہیں گے یہ اس کو عقیدہ نہیں آتا، اس کو تو حدیث آتی ہے. میں نماز پڑھا ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھیں، تو آپ کہنا یار یہ تو عقیدہ نہیں، یہ خطیب نہیں، تو قاری ہے. دیکھیں میں جب تلاوت کروں گا آپ نے کہنا قاری ہے یہ تو، ہم اس کو مولوی سمجھتے رہے. آپ خانقاہ بٹھا دیں، صبح مجلس لگاتے ہیں، تو آپ نے کہنا یہ تو پیر صاحب ہے، ہم نے اس کو کیا سمجھا. بتاؤ کتنا اللہ کا، کتنا خدا کا کرم ہے. آپ میری کتابیں دیکھیں گے، لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا اتنی عمر میں کیسے اتنی کتابیں. میں نے شمائل ترمذی کی شرح زبدۃ الشمائل جیل میں 9 دن میں لکھی ہے. کتنے دنوں میں؟ 9 دن میں، جیل میں. اور ایسے وقت باہر تالا، پھر تالا، پھر ہوا تالا، پھر برآمدے کا تالا، پھر کمرے کا تالا، پاؤں میں بیڑیاں، قلم اور کاغذ پہ پابندی، ملاقات بھی نہیں ہے. 9 دن میں لکھ کے میں نے باہر بھجوائی. اب سوچیں ذرا. اور اس پہ تقریر پتہ کس کی ہے؟ مولانا سید احمد پانپوری رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیں نا ذرا تقریر کس کی ہے. کتاب جیل میں لکھی جا رہی ہے، تقریر دیوبند سے آ رہی ہے، اور 9 دن میں لکھی ہے. میں پہلے میں نے 40 دن میں سندن متنن شمائل ترمذی کی حفظ کیا، اس کے بعد پھر میں نے لکھنا شروع کیا، پھر 9 دن میں لکھ دیا. پہلے حفظ کیا پھر لکھنا شروع کیا. ہم نے ایسے حدیث پہ کام نہیں کیا. دیکھیے آپ نے پڑھی، میں نے زبانی پڑھ دی. میں تو بخاری میں یوں بات کروں گا. میں صرف گزارش کر رہا ہوں، ہمیں غلط فہمی ہے. میں نے عقائد کو ترجیح زیادہ دی ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی کتب ہمیں آتی نہیں، یا ہم نے پڑھائی نہیں، یا ہمارا کوئی ان سے رابطہ تعلق نہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ساتھیوں کو چلے بس ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے. غیر مقلد نے پوچھا کہ آپ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم عاشق مدینہ ہیں. اس لیے کہ ہم امام بخاری کی بجائے ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم عاشق مدینہ ہیں. اگر ڈھاکہ سے مدینہ منورہ فلائٹ جائے اور 5 گھنٹے میں جائے اور دوسری فلائٹ 1 گھنٹے میں جائے تو آپ کس فلائٹ پہ جانا پسند کرو گے؟ کیوں؟ عاشق مدینہ ہیں. عاشق چاہتا ہے میرے معشوق تک مجھے جلدی پہنچاؤ. امام بخاری کی تقلید کرتے تو امام بخاری سے ہم کہتے ہمیں مدینہ لے جاؤ، تو امام بخاری مدینہ لے کر جاتے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ. لو مدینہ آ گیا. قال قال رسول اللہ. ہم نے امام ابو حنیفہ سے کہا مدینہ جانا ہے، کہا چلو. عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ. عن عبد اللہ بن انیس قال قال رسول اللہ. عن عبد اللہ بن ابی اوفا قال قال رسول اللہ. عن عائشہ بنت عجرت قالت قال رسول اللہ. عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ. امام بخاری 5 سٹاپ لگاتا ہے، ابو حنیفہ نان سٹاپ لگاتا ہے. ہم ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہے ختم بخاری. کیسے عوام ساتھ نہیں چلتی. آپ ختم بخاری میں وہ بحثیں چھیڑ دیتے ہیں جس کو عوام کو پتہ ہی نہیں، اور آپ بخاری اتنی مضبوط کر دیتے ہیں جس کا فائدہ پھر غیر مقلد اٹھاتے ہیں. پھر عوامی اجتماع نہ رکھو، طلباء کا رکھو. عوام کو لانا ہے تو عوام کو سمجھاؤ نا بخاری پہ، کہ عوام کو پتہ چلے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو بات سمجھ آ رہی نہیں؟ سمجھے؟ آپ مدینہ کے امام کی بجائے کوفہ کے امام کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ آپ بولیے. مدینہ کے امام کی بجائے کوفہ کے امام کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ با ادب ہے. اس لیے کہ با ادب ہے. امام اعلان کرتا ہے صف اول میں نماز پڑھو،
ایک آدمی دروازے سے گزر کے جاتا ہے، ایک دروازہ دیوار پھلانگ کے جاتا ہے صف اول میں، جو دروازے سے گزر کے گیا با ادب ہے، جو دیوار پھلانگ کے گیا وہ بے ادب ہے۔ ہم مدینہ کی بجائے کوفے والے امام کی تقلید کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ با ادب ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا فمن اراد المدینہ فلیات الباب، یہ شہر علم مدینہ میں ہے، شہر علم کا دروازہ کوفہ میں ہے، دروازے سے گزر کے آنا با ادب کا کام ہے۔ دروازے سے گزر کے آنا بولیے نا کس کا کام ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ بخاری کہتا ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے، امام بخاری کہتے ہیں اقمت بالحجاز ستۃ اعوام، حجاز میں 6 سال رہا ہوں، لا احصی کم دخلت الی کوفہ، کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ المرکز الاسلامی کے طالب علم کو اٹھا لو تو کتنے سال یہاں پڑھا ہے، کہے گا 8 سال۔ دروازے سے کتنی بار گزرا ہے، کہا جی یاد ہی نہیں ہے۔ منزل پہ رہنا یاد ہوتا ہے، دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا۔ بخاری منزل کے بارے میں کہتا ہے اقمت بالحجاز ستۃ اعوام، دروازے کے بارے میں کہتا ہے لا احصی کم دخلت الی کوفہ۔ بخاری مدینہ کو منزل مانتا ہے، کوفہ کو دروازہ مانتا ہے۔ ہم مدینہ کو منزل مانتے ہیں، کوفہ کو دروازہ مانتے ہیں، یہی بخاری کہتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ بولیے کون کہتا ہے؟ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ کوفہ، احمد بن اشکاب کوفہ، محمد بن فضیل کوفہ، عن عمارہ بن کوفہ، عن نبی فضیل کوفہ، عن آگے قال قال ابو ہریرہ، اب آگیا مدینہ۔ بخاری ڈائریکٹ مدینہ نہیں جا رہا، وایا کوفہ جا رہا ہے۔ ہم بھی ڈائریکٹ مدینہ نہیں جاتے، وایا کوفہ جا رہے ہیں۔ یہ بخاری کا طرز ہے۔ یہ کس کا طرز ہے؟ آپ بٹھاؤ نا عوام، میں دیکھتا ہوں کیسے غیر مقلد بنتی ہے، اور پھر ہمیں کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں کیسے کام ہوتا ہے۔ بھئی تم نے سنا ہے مجھے کبھی سنا ہے؟ اس بخاری کا درس مجھے دینے دو نا، میں آخری حدیث میں بولتا ہوں نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ تقلید ہوتی کیا ہے، عوام کو علم کیسے سمجھ آتا ہے۔ بات کرنا سیکھو، آپ طلبہ ہیں، بات کرنا سیکھو، بات کرنا سیکھو۔ تو سمجھ آ رہی میری بات؟ اب بتاؤ میں اگر میں بخاری شروع کرتا ہوں، کوئی غیر مقلد رہ جائے گا؟ کوئی رہ جائے غیر مقلد؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں پتا میرے پاس یہاں پر ہے کہ نہیں، میں تو کچھ چیزیں محفوظ نہیں رکھتا، چھوڑ دیتا ہوں۔ مفتی زرولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو حضرت میرا ایسے ایک دن بیان تھا اور بخاری پر تھا، حضرت پیچھے تشریف لے آئے مفتی زرولی صاحب، مجھے نہیں پتا پیچھے آ کر بیٹھے ہیں، میں بخاری پہ بول رہا تھا، حضرت پیچھے تشریف لے آئے، اور جب آئے تو پتہ نہیں آپ مجھے کہ دیکھنا پڑے گا یا نہیں۔ حضرت میرا پیچھے سے بیان سن لیے بیٹھ کے، پھر مفتی زرولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس فرمانے لگے، وہ جملہ عجیب تھا، کہا جو مولانا کی تقریر اگر یہ پورے پاکستان میں تقسیم کر دی جائے، کوئی جاہل بھی نہ بچے، کوئی غیر مقلد بھی نہ بچے۔ بہت مجھ سے بہت آخری دیکھیں، آخری زندگی شاید پیغام ہو گئے اور دیگر جو اسلام کے آخری زندگی کے پہ بولا نہیں جا رہا، بولا نہیں جا رہا، تب بھی گفتگو کریں۔ میں نہیں سمجھا۔ نہیں جزاک اللہ، وہ تو میں ویسے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا۔ میں نے عنوانات پہ، میں نے ابھی جس کورس کا نام لیا نا آپ کے سامنے، میں نے ابھی ذکر کیا کہ میں نے کورس تیار کیا۔ میں تو کیا پاکستان میں نہیں تھا، جو ہی تیار ہوا پھر میری عادت ہے، میں نے فوراً حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ خدمت میں باہر سے بھیجا، میں نے کہا میں کورس بھیج رہا ہوں، میں چونکہ دور ہوں، حضرت کا پھر فوراً میرا خیال یہ دیکھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پتہ نہیں کہاں سے جا یہ دیکھیں خبروں پر تھا اس لیے سے پہلے صاحب کو میں نے مولوی شفیع رحمان صاحب تعلق بھی یہ کروایا۔ یہ پتہ نہیں کیسے چل رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔
ملیات محمد صاحب کا مبارکہ میں آ گیا آپ کا کلام میں نے سنا میں خبروں کا تھا اس لیے اس سے میں نہیں سنتا تھا اور وہ جو آپ نے نصاب بھیجا ہے وہ مجھے موصول ہو گیا ہے بس وہ نصاب پر ہے کہ مجھے بھیج ہو گیا اچھا ہی ہوگا لیکن میں کچھ دن بعد دیکھتا ہوں پھر آپ کو مشورہ بھی دیتا ہوں میں صرف بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے اکابر سے رابطے میں نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا کہ میں اپنے مشائخ کے رابطے کے بغیر کام میں چلتا ایسا نہیں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ تو میں نے ایسی تھوڑی سی جھلک آپ کو دی ہے یہ بتانے کے لیے کہ بخاری سامنے رکھ کے حنفیت بیان کی جا سکتی ہے کہ نہیں بولو کی جا سکتی کیوں نہیں کی جا سکتی کی جا سکتی میں تو بخاری کے دروس میں سے چیلنج سے بولتا ہوں کہ پوری بخاری میں ایک بات کو جو حنفیہ کے خلاف ہو ایک بات کتنی عجیب بات ہوتی ہے ایک بات یہ بظاہر بہت مشکل سے عذاب ہے وہ جب پیش کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ بخاری کی حدیث ہے یہ کیا ہے بخاری کی حدیث ہے تو حدیث کا جواب ہم دیں گے نا ہمارے خلاف کون سی ہوئی اور یہ مسئلہ ہے میں نے کہا بخاری کہ تم مقلد ہو یہ تو فقہ البخاری فی تر تم تو فقہ کے منکر ہو تم فقہ کیوں پیش کرتے ہو تو ہمارے خلاف بات کرو چلتے جاؤ پوری بخاری میں اللہ ہم سب کو قبول فرمائے بس جو گفتگو کافی ہے